بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 59 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، لہذا اب تم دونوں سے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ساتھی کہے گا، قال قرینہ اس کا ساتھی کہے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ کہے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، جھگڑو مت، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ وقت یاد رکھو، یوم نقول لجہنم، جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو جو شریک ٹھہرائے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ جس طرح ضدی، کافر، خیر سے روکنے والا، معتد مریب، شک میں ڈالنے والا، حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ القیا فی جہنم، جہنم میں ڈال دیجئے۔ تو ایسے ہی وہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے اور فرمائیں گے کہ اسے سخت ترین عذاب میں، فی العذاب الشدید، سخت ترین عذاب میں پھینک دو۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، یعنی جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنایا، کسی اور کو اس نے پکارا، تو اس کا جو ہے وہ انجام عذاب شدید ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، ہم نشین ساتھی جو ہے یہاں پر قرین سے مراد شیطان ہے، جیسا کہ مصنف نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بہکاتا رہتا ہے، دین حق سے بہکا دیتا ہے، صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ کافر لوگ چاہیں گے کہ اپنے حصے کی سزا یہ کہہ کر اپنے جو ان کے سردار ہیں ان پر بھی ڈالی جائے اور شیطان کے اوپر بھی ڈالی جائے کہ یا اللہ ہمیں تو گمراہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، اپنے سرداروں کا بھی کہیں گے قیامت کے دن اور اسی طرح شیطان کا بھی کہیں گے کہ ہمیں تو گمراہ کرنے والا یہ ہے، ہم تو سیدھے راستے پر آنا چاہتے تھے لیکن یہ ہمیں گمراہ کر دیتا تھا۔ تو اس کے جواب میں وہ شیطان کہے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے جو ہے ان کو گمراہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے کوئی ایسا اختیار ہی نہیں تھا کہ میں کسی کو زبردستی گمراہی کے راستے پہ لگا سکوں۔ زیادہ سے زیادہ میں نے ان کو صرف ترغیب دی تھی، گمراہی کا راستہ تو خود انہوں نے اپنے اختیار سے چنا تھا۔ شیطان کے یہ اس جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ یہ تو خود ہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔
یعنی کہ ان کا مزاج ہی گمراہی تھا. اگر یہ گمراہی والا مزاج نہ ہوتا ان کا تو گمراہی کو یہ پسند نہ کرتے تو میری کیا مجال، میرے اندر کیا طاقت، مجھے کیا اختیار کہ میں ان کو گمراہ کر سکوں. تو لہٰذا جب یہ جو ہے وہ شیطان ان کو یہ جواب دے گا، جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ شیطان نے گمراہ کیا، ہمیں ہمارے سرداروں نے گمراہ کیا، تو اس کا جواب شیطان کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، کہ مجھ سے میرے سامنے جھگڑو مت، لڑائی مت کرو میرے سامنے، جو ہے وہ میں نے تو پہلے ہی تمہیں عذاب کی وعید اور دھمکی دے چکا تھا، میرے سامنے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب دوزخ کے اور جہنم کے مستحق ہیں. ابلیس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کر کے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے. وقد قدمت الیکم بالوعید سے مراد لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، یہ مراد ہے، یہ والی دھمکی مراد ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے اور تمہارے چاہنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اس لیے تم تابع اور متبوع دونوں جہنم میں جاؤ گے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ ابلیس، شیطان اور اس کے پیروی کرنے والوں کو جہنم میں ڈال کر رہوں گا. تو لہٰذا یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور میں اپنے بندوں پر وما انا بظلام للعبید ظلم بھی نہیں کرتا اور کسی کو اس کے نہ کردہ گناہ کی سزا بھی نہیں دیتا. یعنی ابلیس اور اس کے پیروی کرنے والوں کو میں جہنم میں ڈالنے کا آرڈر اور حکم دے چکا ہوں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا چونکہ وہ فیصلہ پہلے تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان اور اس کے متبعین سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھریں گے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو اس کے ناکردہ گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. تو لہٰذا ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قول تبدیل نہیں ہوگا کہ تمہیں جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں اب کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ 50 نمازیں فرض کی تھی شروع میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے واپسی شب معراج میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ میری امت کے اوپر 2 فرض تھی، وہ نہیں پڑھتے تھے، تو یہ 50 کیسے پڑھیں گے، اس لیے آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ نمازوں کی فرائض میں کمی کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے رہے اور درخواست کرتے رہے، اور پھر یوں ہی جو ہے وہ نماز 5 نمازوں تک باقی رہ گئی. تو اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بھی وہ نہیں پڑھنے والے، آپ واپس جائیں اور پھر جو ہے وہ کمی کی درخواست کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں واپس جاؤں اللہ تعالیٰ کے پاس اور ان 5 نمازوں کو بھی کم کر پاؤں. تو یہ جو ہے وہ 50 شروع میں فرض تھی، پھر جو ہے وہ ان کو کم کر دیا گیا، لیکن نمازوں کا جو ثواب ہے وہ 50 ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں لیکن ثواب اس میں 50 ہی کا رہے گا، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے سامنے بات بدلی نہیں جا سکتی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ 50 فرض کر دی، ثواب طے کر دیا 50 کا، تو پھر آسانی فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر، لیکن ثواب ابھی بھی 50 کا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. یعنی جو 5 نمازیں ہیں ان کے اوپر ثواب 50 کا ہی ملے گا. ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ کی ہم بات تبدیل نہیں ہوتی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ تعالیٰ نے
جہنم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انسانوں سے اور جنات سے جو ہے وہ جہنم کو بھر کر رہے گا، بھرے گا، تو لہٰذا جو لوگ جہنم کے قابل ہوں گے ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، یعنی کچھ اور مجرم اور گناہگار باقی ہے، تو جو ہے وہ زیادتی طلب کرے گی، یعنی کہ جہنم یہ کہے گی کہ اور جو ہے وہ ڈال دیجئے۔ جہنم کی وسعت جو گویا کہ اس کے اندر بیان ہو رہی ہے کہ اتنی زیادہ وسیع ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے۔ ایک روایت بھی ہے بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگاروں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اور زیادتی طلب کرے گی، حل من مزید، حل من مزید کہے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا قدم جو ہے اس میں رکھے گا تو پھر وہ کہے گی بس بس اب بھر چکی ہے، یعنی کہ اس کے بعد اس کی جو ہے وہ وسعت ختم ہوگی۔ جب کافروں کے سامنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جہنم سامنے آئے گی تو کتنا ہیبتناک منظر ہوگا، تو جس کے اندر کافروں کو ڈالا جائے گا لیکن پھر بھی وہ بھرے گی نہیں، اس سے اس کی وسعت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، الذی جعل مع اللہ الہا آخر مبتدا ضمن معنی الشرط خبرہ فالقیاہ فی العذاب الشدید، یہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر کی ترکیب مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ الذی جو ہے یہ یہاں سے مبتدا متضمن بمعنی شرط ہے اور فالقیاہ فی العذاب الشدید اس کی خبر ہے۔ تفسیرہ مثل ما تقدم، تو اس کی تفسیر ایسی ہے جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے، جس طرح یہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، جس طرح ضدی اور مناع للخیر، خیر سے روکنے والے، معتد مریب اور جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کا انجام بھی یہی ہوگا۔ قال قرینہ الشیطان، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرین کی تفسیر بیان فرمائی کہ اس قرین سے مراد شیطان ہے۔ ربنا ما طغیتہ اضللتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ میں نے ان کو نہیں ورغلایا، یعنی میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ فدعوتہ فاستجاب لی وقال هو اطغانی بدعائہ لی، یعنی شیطان یہ کہے گا کہ فدعوتہ فاستجاب، میں نے ان کو بلایا تو میں نے اس کو بلایا تو اس نے میری بات مان لی اور کہا کہ کافر نے مجھ کو اس کی دعوت دے کر گمراہ کیا، وہ اطغانی بدعائی لی، یہ کافر نے مجھے کافر کو کہے گا کہ مجھے اس نے جو ہے وہ دعوت دے کر گمراہ کیا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے لا تختصموا لدی، ای ما ينفع الخصام ہونا، میرے سامنے جھگڑو مت، یعنی کہ یہاں جھگڑا فائدہ نہیں دے گا۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں وقد قدمت الیکم فی الدنیا، اور میں تمہیں پہلے ہی جو ہے وہ بھیج چکا، فی الدنیا یعنی دنیا کے اندر، بالوعید عذاب کی دھمکی دے چکا، بالعذاب فی الآخرتی کہ آخرت کے عذاب کی جو وعید ہے وہ دنیا میں ہی میں نے تمہیں پہنچا دی۔ لو لم تؤمنوا ولا بد منہ، لو لم تؤمنوا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی تم یہ ایمان نہیں لاؤ گے تو ولا بد منہ، یہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ ما یبدل یغیر، یبدل کا معنی مصنف نے بیان کر دیا کہ تبدیل نہیں ہوگا، القول لدیہ، کوئی بات تبدیل نہیں ہوتی میرے سامنے، فی ذالک، وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، فاعذبهم بغیر جرم، اس طرح ظلم کہ میں ان کو بغیر کسی جرم کے عذاب میں مبتلا کروں۔ وظلام بمعنی ذی ظلم لقولہ لا ظلم اليوم ولا مفہوم له، اور یہ ظلام جو ہے وما انا بظلام للعبید کے اندر یہ ذی ظلم کے معنی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان لا ظلم اليوم کی وجہ سے، ولا مفہوم له یعنی کہ اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہے، لا ظلم اليوم کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہے،
مطلب یہ نہیں کہ آج ظلم نہیں ہے تو آج کے علاوہ میں ظلم ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ یوم ناصبہ ظلام نقول بالنون والیاء، یوم جو منصوب ہے اس کی وجہ مصنف بیان فرما رہے ہیں، اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ ظلام کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یعنی ایک تو یوم سے پہلے اذکر منصوب محذوف مانا جائے تو اس صورت میں بھی یہ منصوب ہو سکتا ہے، فعل محذوف اس کا جو ناصب ہے وہ محذوف ہو اذکر، اور دوسرا یہ کہ ظلام جو ہے وما انا بظلام للعبید جو آیت ہے اس کے اندر ہے، یہ ظلام بھی اس کے لیے ناصب بن سکتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناصب ظلام نکال کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس کا جو ناصب ہے وہ ظلام للعبید کے اندر جو ظلام ہے وہ ہے۔ نقول بالنون والیاء، نقول اس کے اندر دو قراتیں ہیں، ایک یقولو بھی ہے اور دوسری نقولو بھی ہے، اس کی طرف مصنف نے اشارہ کر دیا۔ لجہنم حل امتلأت استفہام تحقیق لبعدہ بملئہا، استفہام جو ہے یہاں پر حل امتلأت کے اندر مصنف فرماتے ہیں یہ جہنم سے اس کے وعدے کی تحقیق، اس کے بھرنے کے وعدے کی تحقیق کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ بھرنے کا کیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس وعدے کی تحقیق کے لیے یہ حل استفہامیہ یہاں پر لایا گیا ہے۔ وَتَقُولُ بِصُورَةِ الْإِسْتِفْهَامِ كَالسُّؤَالِ، جہنم جو ہے وہ صورت استفہام کے ساتھ سوال کی طرح جواب دے گی، حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، ای فیہ لا اسع غیر ممتلأت به، یعنی کہ میرے اندر جو کچھ بھرا گیا ہے اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، ای قد امتلأت، میں بھر چکی ہوں، یعنی یہ جو قدم تلات مصنف نے آخر میں نکالا، اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حل میں مزید جو ہے یہ بصورت استفہام ہے، لیکن یہ خبر کے معنی میں ہے، یعنی جہنم یہ بتا رہی ہے، یہ جواب دے رہی ہے کہ اب مزید میرے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ جہنم استفہام سوالی کے طور پر جواب دے رہی ہے، لیکن یہ خبر کے معنی میں ہے، یہ بتا رہی ہے جب اللہ تعالیٰ اس سے استفہام تحقیقی کے طور پر، تقریری کے طور پر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، اب اور تو گنجائش نہیں ہے، میں بھر چکی ہوں، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، آیت نمبر 27 میں قرین سے کیا مراد ہے، یعنی قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ کے اندر جو قرین ہے اس سے کیا مراد ہے۔ نمبر دو، جہنم کی وسعت کے بارے میں حدیث ذکر کریں، کون سی حدیث ہے جس سے جہنم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔